السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول محبت فاتح عالم ٹھہری بائی ہمایوں سید ہمایوں ایوب کی یہ 3rd ایپیسوڈ ہے۔ نائل نے گاڑی پارک کی، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا، تبھی اس نے اسٹیئرنگ وہیل پر اپنے ہاتھوں کی گرفت مضبوط کر لی۔ ایک طرف شیر دل نے بھی گاڑی پارک کی اور اپنے موبائل کو ہاتھ میں لے کر وہ گاڑی سے باہر نکل کر کھڑا ہو گیا۔ نائل اندر ہی بیٹھا رہا۔ اس کے فون کی گھنٹی بجی تو وہ ہال میں آیا اور جلدی سے فون اٹھایا۔ موبائل پر کال کرنے والے کو فلیٹ کی طرف گائیڈ کرتے ہوئے وہ گاڑی سے نکلا۔ سارے لوگ آہستہ آہستہ نائل کے فلیٹس میں جمع ہوئے۔ یہ سارے نائل کے آرمی کے دوست اور کچھ آفیسرز تھے جنہیں وہ ہدایات دے رہا تھا۔ کسی کو CCTV نکالنے کو کہہ رہا تھا تو کسی کو اس ماڈل کی بائکس کی تلاشی کا کہہ رہا تھا۔ شیر دل اتنے آفیسرز اور آرمی کے لوگوں میں ایک چھوٹے آفیسر کی طرح دونوں ٹانگیں تھوڑی کھولے، اپنے دونوں ہاتھ پیچھے باندھے، سر اوپر کیے کھڑا تھا۔ اس کی نظریں اوپر کھڑی پلیٹ پر ایک لڑکی کو دیکھ رہی تھیں جو اندھیرا ہونے کی وجہ سے دکھ نہیں رہی تھی۔ شیر دل حاضر دماغی کے ساتھ کھڑا نائل کی ساری ہدایات سن رہا تھا، مگر دیکھ اسی لڑکی کو رہا تھا جو بنا کسی حرکت کے وہیں جمی کھڑی تھی۔ سب کو ہدایات وغیرہ دے کر نائل اوپر آیا تھا۔ مریم جا چکی تھی، آہل سو چکا تھا۔ زینیا نے نائل کے لیے کھانا تیار کر لیا تھا، وہ اسی کے اوپر آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ دیر سے جب دروازے پہ دستک ہوئی تو بے اختیار چیئر سے اٹھی تھی اور دروازے پہ پہنچ کر دروازہ کھولا۔ یہ نائل ہی تھا۔ وہ اندر آیا۔ اتنی دیر لگا دی، میں کب سے انتظار کر رہی تھی؟ زینیا نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ تم ٹھیک ہو؟ اور یہ پلاسٹر کیوں اتارا؟ نائل نے نرمی سے دروازہ بند کیا اور اس کا ہاتھ دیکھا جہاں بہت ساری بینڈیجز لگی تھی۔ پلاسٹر تنگ کر رہا تھا تو میں نے بینڈیجز لگا دی۔ آپ شاور لیں، میں کھانا گرم کرتی ہوں، زینیا نے کہا، مگر ناہل یوں ہی اس کا ہاتھ تھام کر کچن کی طرف دیکھنے لگا۔ کھانا تم نے بنایا؟ تو اور کون بنائے گا؟ زینیا نے کہہ کر اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا، مگر وہ یوں ہی نائل کی مضبوط گرفت میں رہا۔ مریم سے کہہ دیتی، وہ بنا لیتی۔ اور وہ کھانا آپ کیسے کھاتے؟ کھا لیتا، نائل نے نروٹھے انداز میں کہہ کر زینیا کا ہاتھ چھوڑا۔ اب تم چپ کر کے بیٹھو، جیسا بھی ہے کھانا میں خود نکال کر لاتا ہوں اور آج وہی کھائیں گے۔ ارے میں کر دیتی ہوں گرم، زینیا کہتی مڑی، مگر نائل ہاتھ باندھے یوں ہی زینیا اور کچن کی بیچ دیوار بن کر کھڑا ہو گیا تو زینیا منہ بنا کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ نائل نے کھانا اوون میں خود گرم کیا اور ڈائننگ ٹیبل پہ لے آیا۔ پھر دونوں میاں بیوی نے وہیں بیٹھے ہلکی پھلکی باتیں کی۔ انہی باتوں کے بیچ نائل نے چپکے سے زینیا کا ہاتھ تھام لیا۔ تمہیں میری بات بری لگی نا؟ نائل نے زینیا کی آنکھوں میں دیکھا۔ زینیا نے بھی اس بات کا مطلب تلاش کرتے کہا، آپ اگر اس بات کی بات کر رہے ہیں تو مجھے بالکل بری نہیں لگی۔ زینیا نے نرمی سے کہا۔ سچ؟ نائل نے کہا تھا۔ ہاں۔ نائل زینیا کی بات سن کر مسکرایا تو زینیا نے اپنے شوہر کی مسکراہٹ دیکھی اور بے اختیار کہا، آپ بہت اچھے ہیں۔ کوئی نیا کمپلیمنٹ دو نا، یہ تو مجھے پتہ ہے کہ میں بہت اچھا ہوں۔ نائل نے شرارت سے کہا تھا، آپ مجھ سے بھی زیادہ اچھے ہیں۔ زینیا کی یہ بات سن کر نائل سنجیدہ ہوا تھا۔ یہ تو صاف جھوٹ ہے، تم سے اچھے تو بس تمہارے پاپا ہیں۔ نائل نے اقرار کیا تھا اور ان کی بیچ کی وہ تلخی چپکے سے ان کے درمیان سے نکل کر آسمان کی طرف اڑتی ہوئی کہیں آسمان میں گم ہو گئی تھی۔ ٹنگ ٹانگ، دروازے پہ بیل بجی تو وہ جو ابھی بستر پہ لیٹنے لگی تھی، بیزار شکل بنا کر گھڑی دیکھی تھی۔ اپنے الجھے بالوں کو سمیٹ کر اس نے جوڑا باندھا تھا اور پیروں میں چپل پہن کر وہ بستر سے اٹھی تھی۔ اپنے کمرے سے نکل کر وہ لیونگ روم میں آئی۔ ایک بار پھر بیل بجنے پر اس نے دروازہ کھولا تو سامنے شیر دل کھڑا تھا، ہاتھ باندھے خاموش وہ یوں ہی کھڑا رہا۔ اپل بھی اسے دیکھتی رہی۔ آئی ایم سوری، شیر دل یوں ہی کھڑا رہا۔ اپل نے عجیب سی نظروں میں اسے دیکھا کہ اچانک شیر دل دروازے کو زور سے دھکا دے کر زبردستی اندر آیا۔ ارے ارے کیا ہو گیا؟ ایسے کیسے تم گھر میں گھس آئے ہو؟ اپل اس کے پیچھے اندر آئی۔ آتے ہوئے اسی کا تو سوری بولا تھا، اصل میں مجھے ڈر تھا نا کہ تم نہ کہہ دو، اس لیے میں بنا بتائے سیدھا اندر چلا آیا۔ شیر دل ادھر ادھر متلاشی نظروں سے گھر کو دیکھ رہا تھا۔ یہ وہی تمہاری دوست کا گھر ہے؟ شیر دل اپل سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اپل ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ تمہاری وہ دوست کدھر ہے؟ وہ اپنے گھر چکوال گئی ہے، پرسوں آئے گی، مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اپل نے بیزاری سے کہا تھا۔ گھر میں کسی کو نہ پا کر اب شیر دل نے اپل کو دیکھا تھا اور شرارت سے بولا تھا، نہیں، میں تو ایسے ہی پوچھ رہا تھا، اگر وہ تمہاری طرح خوبصورت ہے تو بتاؤ، کوئی چکر وکر کا چانس بنے۔ ویسے بھی تم تو اپنے تینوں بوائے فرینڈس کے ساتھ کافی خوش ہو نا؟ شیر دل نے کہا اور کچن میں گھس گیا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ شیر دل کچن کے کیبنٹس کھول کھول کر اندر کا سامان دیکھ رہا تھا۔ کچھ نہیں، راشن دیکھ رہا ہوں،
اور ایک ٹپ بھی دیتا ہوں، ہر چیز کی ایک تھیلی بیک اپ میں رکھا کرو، کوئی بھی چیز کسی بھی وقت ختم ہو جائے وہ بیک اپ والی تھیلی کام آ سکتی ہے، سمجھی؟ شیر دل نے سارے کیبنٹس چیک کیے اور آخر میں اپل کے سر پہ چپیڑ ماری۔ یاد رکھنا یہ بات کہتے ہی شیر دل کچن سے نکلا اور ایک کھلے کمرے میں گھس گیا۔ ارے تم کیا میرے گھر میں دن دن آتے پھر رہے ہو؟ تمیز نہیں، لڑکے ہو کر لڑکیوں کے کمروں میں گھسے چلے جا رہے ہو۔ شیر دل نے کمرے کا جائزہ لیا، سب کچھ سیٹ تھا۔ اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ اپل کی طرف مڑ کر بولا تھا۔ میں کیوں ڈروں گی؟ اپل نے اکھڑے انداز میں کہا۔ تو دیکھنے دو نا گھر، میں بھی اپنے لیے فلیٹ دیکھ رہا ہوں، تو اسی لیے تمہارا گھر دیکھنے آ گیا، تو تنگ نہ کرو اور مجھے دیکھنے دو۔ شیر دل ایک دوسرے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا تھا۔ دیکھو بھلے مگر وہ دروازہ نہ کھولو، اپل نے اس کمرے کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ کیوں، کوئی بوائے فرینڈ چھپا کے رکھا ہے کیا؟ شیر دل نے شرارتی آنکھوں سے اپل کو دیکھ کر کہا تھا۔ وہ بریرہ کا روم ہے، وہ اپنے کمرے کے معاملے میں حساس ہے، اور یہ بار بار بوائے فرینڈ کا نام نہ لو، میرا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے، اپل نے چڑھ کر کہا تھا۔ شیر دل سارا گھر دیکھ چکا تھا تو اس کا کام ہو گیا تھا، تبھی اپل کی بات سن کر ہنسا۔ چلو آج کا مشن کمپلیٹ ہو گیا، تم نے اقرار کر لیا کہ تم سنگل ہو، بس میرا کام تو ہو گیا، تو میں اب چلتا ہوں، شیر دل نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا تھا۔ سنو، اپل نے اسے روکا تھا۔ شیر دل چونک کر رکا تھا۔ یہ نیچے کیا ہو رہا تھا؟ کب؟ شیر دل نے مڑ کر انجان بن کر کہا۔ یہ تم سب لوگ نیچے کیا میٹنگ کر رہے تھے؟ اچھا وہ، شیر دل نے سر کھجایا۔ ایسے ہی ایس ایس پی صاحب کو ہماری یاد آ رہی تھی تو ہمیں بلا لیا، کوئی پریشانی کی بات نہیں، شیر دل نے کہا تو اپل ہنسی۔ تم نے اپنے ایس ایس پی صاحب کی حالت دیکھی تھی؟ اچھا وہ، شیر دل نے ہوا میں انگلی اٹھا کر کہا۔ وہ ان کی اہلیہ کو چھوٹی سی چوٹ لگ گئی تھی، اس لیے انہوں نے ساری پولیس فورس ہی بلا لی، وہی بڑے آفیسر ہیں، اتنا سب کچھ کر سکتے ہیں تو کر رہے ہیں، شیر دل نے کہا تھا۔ ویسے تم کیوں پوچھ رہی ہو، کوئی آفیسر پسند آ گیا ہے کیا؟ شیر دل نے شرارت سے کہا۔ چلو اب جاؤ باہر، مجھے نیند آ رہی ہے، اپل نے دروازہ شیر دل کے منہ پر بند کر دیا۔ ٹنگ ٹانگ، دروازے پہ دستک دیتے ہی کسی کے چھوٹے بھاگتے قدموں کی آواز آئی تھی۔ اندر سے آہل بھاگتا ہوا دروازے پہ پہنچا تھا۔ 1 منٹ آہل، زینیا پیچھے سے آتے ہوئے بولی تھی۔ آہل کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ دروازہ توڑ کر باہر چلا جائے، یہ اس کی روٹین میں شامل تھا۔ جیسے ہی بیل بجتی وہ بہت ایکسائٹڈ سا ہو کر دروازے کی طرف بھاگتا اور پھر اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے دروازہ بجاتا رہتا جب تک وہ دروازہ کھول نہ دیا جاتا۔ زینیا نے ہی دروازہ کھولا تھا، جسے دیکھ کر نائل کی ساری تھکن ہوا ہو گئی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر سے بھی گھر کیوں نہ آتا، زینیا کا نکھرا چہرہ دیکھ کر اس کے سارے دن کی تھکن اتر جاتی تھی، ساتھ اس چھوٹے سے شیطان کو بھی جو ابھی باہر کی طرف بھاگنے والا تھا۔ جب نائل نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے دونوں بازوؤں میں بھر کر پھر اس کے پھولے پھولے گالوں پر چوم لیا، بچہ چیختا باہر جانے کو مچلنے لگا۔ نہیں یار، ایسا تو نہ کرو، میرا بھی دوبارہ باہر جانے کا بالکل موڈ نہیں، اسے گود میں اٹھاتا اندر چلا آیا۔ السلام علیکم، آنے والے نے بے حد محبت سے کہا تھا اور دروازہ بند کر دیا۔ وعلیکم السلام، زینیا نے ڈسپینسر سے گلاس میں پانی بھرتے ہوئے اپنے ہینڈسم شوہر کو محبت سے دیکھتے کہا۔ یہ کیوں باہر جانے کو اتنا مچلتا ہے؟ نائل صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا اور گلاس تھام لیا۔ انسان اتنا تھکا رہا آفس سے آ رہا ہوتا ہے یار، اوپر سے یہ شیطان سکون سے بیٹھنے نہیں دیتا۔ اس نے ایک ہی سانس میں پانی پیا اور گلاس کو ٹیبل پہ رکھتے ہوئے بچے کو چھوڑا تو وہ بچہ دروازے کی طرف بھاگا اور دروازے کو زور زور سے بجانے لگا۔ سارا دن بور ہوتا رہا، آپ کو بھی مس کیا، زینیا نے بہت محبت سے اپنے 1.5 سالہ بیٹے کو دیکھتے کہا۔ ہائے میرا بچہ، وہ آہل کی طرف بڑھی اور اسے گود میں لے کر نائل کے ساتھ صوفے پہ بیٹھ گئی۔ آہل لپک کر نائل کی گود میں بیٹھ گیا۔ صبح سے انتظار کر رہا تھا آپ کا، زینیا نے مسکرا کر کہا تھا۔ کیوں، میں نے اسے اپوائنٹمنٹ دیا تھا کیا؟ نائل نے آہل کے گال کھینچے، مگر آہل نائل کی وردی پر لگے بیچز سے کھیلنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ صبح سے نہیں دیکھا تھا نا اس نے آپ کو، صبح سویرے چلے گئے اور اب اتنی دیر سے آئے ہیں اس لیے۔ نائل کو ٹائم کا اندازہ نہیں تھا، تبھی واچ پر ٹائم دے کر چونکا تھا۔ ارے 10 بج رہے ہیں اور یہ شیطان ابھی تک جاگ رہا ہے۔ ہاں بس آپ شاور لے لیں، میں اسے سلا دیتی ہوں، پھر کھانا لگاتی ہوں۔ زینیا نے اٹھ کر آہل کو گود میں لینا چاہا مگر نائل نے روک دیا۔ اسے یہیں بیٹھا رہنے دو، اچھا لگ رہا ہے۔ زینیا نائل کی بات سن کر خوشگوار حیرت میں واپس صوفے پر بیٹھ گئی۔ نائل آہل سے اتنا اٹیچ نہیں تھا، نائل بھی آہل سے اتنی محبت نہیں جتا پاتا تھا، گود میں نہ اٹھاتا، اس کے گال کھینچ کر پیار نہ جتاتا تھا، مگر آج وہ سب کچھ کر رہا تھا۔ زینیا کو اس لیے یہ بات کافی خوشگوار لگی۔ اور آج دیر کر دی کافی، خیریت تو تھی؟ زینیا نے پوچھا۔ ہاں، شیر دل نے انویسٹیگیشن کی ہے، بائک کا نمبر فیک لگا تھا، ایسی بائک جتنی شہر میں ملی وہ ساری دیکھ لیں مگر وہی بائک نہ ملی، CCTVs نکالی مگر وہ بائک راولپنڈی کی گلیوں میں نہ جانے کہاں گم ہو گئی، اسی سے متعلق جانچ پڑتال کر رہا تھا۔ نائل نے سرسری سا بتایا، پھر اس نے زینیا سے پوچھا، اور ونڈر وومن نے کیا کیا سارا دن؟
پہلے تو اپنے پیارے سے شوہر کو تیار کر کے گھر سے روانہ کیا، پھر آفس کال کر کے 2 ہفتے کی غیر حاضری کی درخواست جمع کروائی، پھر آہل اور گھر کے کام کیے۔ ویسے بھی برتن پرانے ہو گئے تھے تو میں نے وہ مریم کو دے دیے اور نئے نکال لیے۔ چینج اچھا ہوتا ہے، دیکھے گھر کی بھی ساری سیٹنگ تبدیل کی ہے مریم کے ساتھ مل کر۔ کافی مصروف دن گزرا، زینیا اسے بتا رہی تھی اور نائل مسکرا رہا تھا۔ وہ ایسا ہی تو چاہتا تھا ہمیشہ سے، اور دل میں برسوں کی چھپی وہ چھوٹی سی آرزو اس چھوٹے سے حادثے سے پوری ہو گئی تھی۔ چھوٹا سا حادثہ بھی کبھی کبھار لوگوں کو قریب لے آتا ہے۔ یہ حادثہ بھی نائل اور زینیا کو اور قریب لے آئے تھے۔ نائل آہل کو بیجز اور تمغوں سے کھیلتا دیکھ کر مسکرا رہا تھا، اور اپنی حسین شریک حیات کو بھی۔ آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ واقعی وہ ہمیشہ سے ایسی زندگی کا تصور کیا کرتا تھا۔ اپل نے کافی دنوں سے زینیا کو آفس جاتے نہیں دیکھا تھا، تو ایک شام اپل ہمت کر کے زینیا کے گھر آ پہنچی اور بیل بجائی۔ اس وقت دروازے پہ کون ہوگا؟ دروازے پہ بیل بجنے پر زینیا جو کھانا بنانے مصروف تھی چونک کر دیوار پہ لگے گھڑیال کو دیکھ کر سوچتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی۔ نائل اتنا جلدی تو نہیں آتا تھا۔ زینیا نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک جانی پہچانی لڑکی کو دیکھ کر اس نے آنکھیں پھیلائی تھیں۔ السلام علیکم، آپ نے پہچانا مجھے؟ وہ لڑکی کہہ رہی تھی، جس پر زینیا نے یاد کرنے کے لیے دماغ پہ زور دیا اور یاد آتے ہی کہا، مس پل۔ یاد آنے پہ زینیا کی منہ سے بے ساختہ نکلا تھا، اوپ سوری اپل، پلیز اندر آئیں۔ زینیا نے دروازہ کھولا تو اپل مسکرا کر اندر آئی اور متلاشی نظروں سے گھر کو دیکھنے لگی۔ ماشاءاللہ، کافی اچھا انٹیریئر ہے آپ کے گھر کا۔ اپل کی منہ سے بے ساختہ نکلا تھا، جی بس میرے ہسبینڈ کا ذوق ہے، ورنہ مجھے ان چیزوں کی سمجھ نہیں، پلیز بیٹھیں۔ زینیا نے لیونگ روم میں صوفوں کی طرف اشارہ کیا تو اپل آرام سے بیٹھ گئی۔ زینیا ساتھ کچن میں آ گئی۔ کچن اور لیونگ روم اٹیچ ہی تھے۔ اور آپ بھی انہی کی پسند ہے؟ اپل نے عام سے لہجے میں پوچھا تھا۔ یہ بھی سچ ہے، زینیا نے مسکرا کر کڑاہی میں ہاتھ چلاتے کہا تھا۔ اپل صوفے سے اٹھ کر کچن میں آئی۔ ارے آپ کھانا بھی بناتی ہیں؟ اپل حیرانی سے پوچھنے لگی۔ جی، زینیا نے سرسری سے کہا۔ ارے آپ کو ایسے کام کرتا دیکھ کر تو کوئی یقین نہیں کرے گا کہ سام سے حلیے والی عورت اتنی بڑی آفیسر ہے، اپل نے عجیب سے انداز میں کہا تھا۔ ارے مجھے خوشی ہوتی ہے، اور ویسے بھی یہ نائل کی بھی خواہش ہے، زینیا نے سادگی سے دھنیا پودینہ چھری سے کاٹتے ہوئے کہا تھا۔ آپ اتنی بڑی آفیسر ہیں مس زینیا، آپ میں اور باقی پاکستان کی عورتوں میں کیا فرق ہوا؟ اگر آپ بھی اسی طرح گھریلو کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں گی، آپ ہر چیز افورڈ کر سکتی ہیں۔ اب تو ہر جگہ ٹیک آف کی سہولت موجود ہے، کام کے لیے میڈز وغیرہ بھی ہے، پھر کیوں خود کو اتنا تھکاتی ہیں؟ اپل کی باتیں تو سچی تھیں کہ ایک پل زینیا نے سوچا بھی تھا۔ نائل کو تو زینیا کا احساس واقعی نہیں تھا۔ عورت چاہتی ہے کہ اگر وہ اپنی محبت سے اپنے مرد کا کام کرتی ہے تو وہ مرد سے بھی 2 تعریفی بول سننا پسند کرتی ہے، مگر نائل تو ساری باتیں دل میں ہی رکھتا تھا، اظہار ہی نہ کرتا تھا۔ پر زینیا جانتی تھی کہ نائل اس بات کو مانتا تھا۔ یہی سوچ کر زینیا مسکرائی۔ نہیں، نائل تو بہت خیال رکھتے ہیں میرا، اس کے بدلے میں یہ سب کرتی ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے۔ زینیا تو بڑی شوہر بچاؤ لڑکی ثابت ہوئی تو اپل مسکرا دیا اور اپنی مین بات پر آئی۔ ویسے میں نے نوٹ کیا آپ کچھ دنوں سے آفس نہیں جا رہی، خیریت تو ہے؟ اپل یہی تو جاننے آئی تھی۔ ہاں بس چھوٹا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تو ریسٹ لیو لے لی، اگلے منڈے سے جاؤں گی انشاءاللہ، زینیا نے سرسری سے کہا۔ کھانا تیار ہو گیا تھا تو زینیا نے اپل کو کھانے پر روکنا چاہا، مگر وہ ٹال گئی۔ نہیں، میں آفس سے کھا کر آئی تھی، ہاں چائے پلا دیں، اپل نے کہا تو زینیا نے چائے بنانا شروع کی۔ ادھر ادھر کی ہلکی پھلکی باتیں ہوئیں۔ اپل نے زینیا کو اپنے فلیٹ اور بریرا کے بارے میں بتایا۔ تم نے شادی نہیں کی اب تک؟ زینیا چائے پیتی ہوئی اپل سے پوچھ رہی تھی۔ جی، آپ کے SSP جیسا کوئی ملا ہی نہیں، اپل نے عام سے لہجے میں کہا تو زینیا ہنسی۔ ارے وہ تو اسپیشل پیس تھا جو میرے حصے میں اللہ نے ڈال دیا، اب آپ کوئی اور تلاش کریں۔ جی تلاش جاری ہے، جلد کوئی مل جائے، اپل نے مسکرا کر زینیا کو کہا تھا۔ چائے پی جا رہی تھی جب دروازے پہ بیل بجی۔ یہ آہل کے سونے کا وقت تھا، تبھی وہ سو رہا تھا۔ زینیا بیل سن کر مسکرائی۔ لگتا ہے نائل آ گئے ہیں، زینیا نے سرسری سا کہا تھا اور اٹھتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ کھولا تو واقعی وہاں نائل تھا، جو آہل کو پاس نہ دیکھ کر مسکرایا اور زینیا سے قریب ہونے کی کوشش کرنے لگا، مگر اندر کسی مہمان کو دیکھ کر چونک کر سیدھا ہوا۔ زینیا مسکرائی۔ السلام علیکم، زینیا کہتی سائڈ پہ ہوئی اور مسکراہٹ دبائی، جبکہ اندر کسی مہمان کو پا کر نائل نے ناراض تاثرات اپنے چہرے پہ اوڑے تھے اور اسی انداز میں اندر آیا۔ آپ شاور لے لیں، کھانا تیار ہے، نائل سے بیگ لیتے ہوئے زینیا نے کہا تو نائل رکھائی سے کمرے میں جانے لگا۔ السلام علیکم SSP صاحب، اپل نے صوفے سے اٹھتے کہا تھا۔ مہمان کی آواز پہ نائل نے سامنے دیکھا تو یہ وہی لڑکی تھی جو ایک بار اس کی گاڑی سے ٹکراتے بچی تھی۔ وعلیکم السلام، نائل کہہ کر کمرے کی طرف چلا گیا، جبکہ اپل اپنا پرس اٹھا کر زینیا کی طرف آئی۔ چلے میں زینیا، میں چلتی ہوں، اپل پرس کاندھے پہ ڈالتی ہوئی بولی تھی۔ ارے اپل بیٹھے نا،
نہیں، مجھے لگتا ہے آپ کے شوہر کو میرا آنا اچھا نہیں لگا، تو میں چلتی ہوں۔ ہاں، وہ بس تھوڑے ایسے ہی ہیں، ہمارے بیچ کسی کی موجودگی برداشت نہیں کرتے، سو ڈونٹ مائنڈ۔ ناٹ ایٹ آل۔ اپل نے زینیا کا ہاتھ پکڑ کر اجازت چاہی۔ اپل جانے لگی، جب کچھ یاد آنے پر بولی، ارے جس کام کے لیے آئی تھی وہ بتانا تو بھول ہی گئی۔ اپل کی بات سن کر اندر کمرے میں کھڑا نائل چونکا تھا اور ان کی باتیں سننے لگا۔ اصل میں نے آپ کو بتایا تھا نا اپنے باغ کے ٹکڑے کے بارے میں، اس بارے میں آپ نے کچھ بتایا ہی نہیں۔ اپل کے پوچھنے پر زینیا کو یاد آیا، ہاں میں نے آپ کا کیس اسٹڈی کیا ہے، بس میں آفس جاؤں تو آپ سے کانٹیکٹ کر لوں گی، آپ فکر نہ کریں۔ زینیا نے اسے تسلی دیتے کہا، پھر اپل مسکرا کر باہر آئی اور زینیا نے دروازہ بند کر دیا۔ تو تم نے فلیٹ کی لڑکیوں سے دوستی بھی کرنا شروع کر دیا ہے، نائل نے کمرے سے نکل کر کہا تھا۔ اپل کا کیس ہے ہی میرے پاس، اسی بارے میں بات کرنے آئی تھی، یہ تو اتفاق ہے وہ اسی فلیٹ میں رہتی ہے، زینیا نے سرسری سے بتایا۔ کیا کیس ہے اس لڑکی کا؟ نائل پوچھ رہا تھا۔ کچھ نہیں، اپل کے سوتیلے باپ نے باغ پہ قبضہ کر رکھا ہے، اسی سلسلے میں آئی تھی۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے کمرے میں چلے گئے تھے۔ یہ اگلی صبح کا منظر تھا۔ نائل آہل اور زینیا کو بائے کہتا ہوا سیڑھیوں سے اتر رہا تھا۔ ہمیشہ کی طرح نک سک سے تیار ہو کر وہ بے پرواہ سا نیچے جا رہا تھا، اس بات سے انجان کہ کوئی اسے بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ نائل اسی بے نیازی سے گاڑی میں آ کر بیٹھا اور وہ گاڑی باہر سائرن بجاتی ہوئی چلی گئی تھی۔ یہ سرکاری گاڑی ابھی گیٹ سے نکلی ہی تھی کہ لنک روڈ پر اچانک پتہ نہیں کہاں سے ایک بائک آ گئی تھی جو جان بوجھ کر اس سرکاری گاڑی کے آگے آ رہی تھی۔ نائل کے ڈرائیور عبدالقدوس احتیاط سے گاڑی چلاتی ہوئے اس بائک والے کو ڈاج دینے کی کوشش کر رہا تھا، مگر بائک والا تو زبردستی اس گاڑی پہ آ کر لگنے کی کوشش کرنے لگا۔ نائل نے کچھ عجیب سا محسوس کیا، تبھی بولا، کیا ہوا عبدالقدوس؟ سر یہ بائک والا ہٹ ہی نہیں رہا سامنے سے، عبدالقدوس نے ڈرتے ہوئے کہا۔ اسے ڈاج دے کر اس کے سامنے روکو۔ نائل کے حکم پہ عبدالقدوس نے مہارت سے گاڑی اس کے سائڈ سے نکالتے ہوئے اسے روکا۔ گاڑی رکی، بائک والا رکا۔ نائل غصے میں گاڑی سے اترا اور اس بائک والے کے منہ پہ مکہ دے مارا۔ یہ پاس ہی واقعی شیر دل کے پولیس اسٹیشن کا منظر تھا، جہاں یہ بائک والا ایک جگہ سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا۔ ایس ایچ او کے آفس میں نائل بیٹھا ہوا تھا۔ شیر دل مؤدبانہ انداز میں کمرے میں آیا، جسے دیکھ کر نائل نے پوچھا، کچھ پتہ چلا اس کے بارے میں؟ جی سر، یہ ایسی لوگوں کی گاڑیوں کے آگے آ کر انہیں تنگ کرتے ہیں، 2-3 بار شکایت آئی ہے، مگر اس پر فرق ہی نہیں پڑتا، شیر دل نے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ اور زینیا کے حملے میں اس کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ نائل پوچھ رہا تھا۔ نہیں سر، کوئی چانس نہیں، بائکیں بھی الگ الگ ہیں، جبکہ حملہ والا پتلا تھا اور یہ بائک والا خاصا موٹا ہے، شیر دل نے کہا تھا۔ چلو اسے 2 دن حوالات میں رکھو اور سمجھاؤ اپنی زبان میں کہ آئندہ ایسی حرکت ہوئی تو اچھا نہیں ہوگا، نائل نے کہا تو شیر دل نے مؤدبانہ انداز میں نائل کو سلیوٹ کیا اور باہر چلا گیا۔ مستن سر، یہ خبر آؤٹ نہیں ہونی چاہیے، نائل نے اس پولیس اسٹیشن کے ایس ایچ او کو کہا تو اس نے سر ہلایا۔ آپ فکر نہ کریں، سب کچھ انڈر آبزرویشن ہے، نائل سنتے ہی باہر چلا آیا، مگر آفس پہنچنے تک اسے خبر ملی کہ اس کی کوئی ویڈیو ہر چینل پہ چلائی جا رہی تھی۔ نائل نے ٹی وی آن کیا۔ ایس ایس پی نائل زیدی کا عام شہری پہ تشدد، ہر ٹی وی چینل پہ یہی خبر چل رہی تھی، جس میں ایک ویڈیو چلائی جا رہی تھی۔ یہ وہی ویڈیو تھی جس میں نائل نے اس بائک والے کو مکہ دے مارا تھا۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ کب کس نے اس منظر کو کیمرے کی آنکھ میں قید کر لیا تھا۔ صبح ایس ایس پی اپنے گھر سے نکلے، ایک بائک والا ان کی گاڑی سے آگے نکل گیا تو ایس ایس پی صاحب کی انا کو ایسی ٹیس پہنچی کہ سر عام اس بائک والے کو رو کر اس پہ تشدد کیا اور اسے جانے کہاں لے کر چلے گئے۔ غریب عوام کب تک ان بڑے عہدے والوں کے ہاتھوں تشدد برداشت کریں گے؟ اور نہ جانے کیا کیا من گھڑت باتیں نیوز چینل والے عوام کے سامنے رکھے جا رہے تھے۔ سارے پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہلچل مچ گئی تھی۔ وہی منظر ٹی وی پہ دکھایا جا رہا تھا، سارا آفس اسی خبر کو سن رہا تھا، ہر طرف چہمگوئیاں ہو رہی تھیں۔ یہ بڑے عہدے والے اپنے سے نیچے لوگوں کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں۔ یہ پولیس والے تو ہیں ہی کرپٹ، سود اور حرام خور، حرام کھائیں گے تو حرام فعلی کرتے پکڑے جائیں گے۔ اور نہ جانے کیا کیا باتیں لوگ کیے جا رہے تھے۔ آج آفس کا یہ ہاٹ ٹاپک تھا، سب اپنے اپنے نظریے پیش کر رہے تھے، بس یہ ایک وجود تھا جو ساری سچویشنز کا مزہ لے رہا تھا۔ اور نائل کے چہرے پہ غم و غصہ سوچ سوچ کر مسکرا رہا تھا اور انہی سوچوں میں گم تھا جب اس کے فون پہ کال آئی۔ پھر کیسا لگا آپ کو کام؟ فون کے اس پار والا بول رہا تھا۔ میری توقعات سے زیادہ اچھا کام ہو گیا۔ وہ وجود آفس کے کونے میں بیٹھا تھا اور فون پہ بہت ہلکی آواز میں بات کر رہا تھا۔ اب اگلا سٹیپ کب لینا ہے؟ سامنے والا پوچھ رہا تھا۔ ابھی نہیں، ابھی تڑپنے دو، شام تک تڑپنے دو اسے۔ 6 بجے کی بلیٹن میں بقیہ ویڈیو دے دینا، اس وجود نے چٹخارا لیتے ہوئے کہا۔ اور پھر پلان بی کب کرنا ہے؟ آپ نے پتہ کیا؟ سامنے والا پوچھ رہا تھا۔ تو تم اپنی تیاری پوری رکھنا، پلان بی بھی کبھی بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔
وہ وجود سرگوشی میں فون پہ بات کر رہا تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے مگر مجھے ایڈوانس پیمنٹ چاہیے، وہاں سے کہا گیا تھا۔ پیسوں کی فکر نہ کرو، وہ تمہیں مل جائیں گے، تم بس میرا کام دھیان سے کر دینا۔ پکڑے گئے اور میرا نام لیا تو اچھا نہیں ہوگا، اس نے دھمکی دیتے کہا تھا۔ یہ اصول ہے اپن کا، زبان کٹوا لے گا مگر نام نہیں لے گا، وہاں سے کہا گیا تو اس وجود نے فون کاٹ دیا اور ایک خبیث سی مسکراہٹ سے وہ ٹی وی میں آ رہے نائل کو دیکھ رہا تھا۔ اس وجود کے چہرے پہ کیسی مکار مسکراہٹ تھی۔ وہ اس وقت اپنے آفس میں کام کر رہی تھی۔ کمپیوٹر کھول کر اس نے انٹرنیٹ پہ اپنا بینک اکاؤنٹ کھولا۔ پیسے بہت کم بچ گئے تھے جس پر اپل کے تیور بگڑے تھے۔ اب کیا کروں؟ اپل نے سوچا تھا۔ سیلری میں ہفتہ پڑا ہے، سارا ہفتہ میں کیسے گزارا کروں گی؟ اپل نے منہ بگاڑا اور ایک اور نمبر ملانے لگی۔ وہاں سے فون اٹھایا گیا تو خبیث سی آواز اپل کے کانوں میں گونجی۔ زہے نصیب، زہے نصیب، آج کیسے یاد کر لیا اس ناچیز کو؟ اس کا یہ جملہ سن کر اپل نے اپنا غصہ دبایا اور نرمی سے کہا، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ ہاں ہاں، بہت پیسے ہیں میرے پاس، آ کر لے جاؤ۔ اپل اس خبیث انسان کا مطلب سمجھ کر غصہ ضبط کرتے بولی، میں نہیں آ سکتی، ماں کے ہوتے ہوئے میں کبھی نہ آئی، تب ان کے نہ ہوتے کیسے آؤں گی؟ تم بس میرے اکاؤنٹ میں بھیج دو، اپل نے کہا تھا۔ ایسے کیسے بھیج دوں؟ پیسوں کا معاملہ ہے، ویسے بھی تم جانتی ہو مجھے پیسے کتنے عزیز ہیں، اسی پیسے کے لیے تو تمہاری ماں سے شادی کی تھی۔ سامنے والا شخص خباثت سے بول رہا تھا، میں کوئی بھیک نہیں مانگ رہی، میرا حق ہے، مجھے ضرورت ہے، ورنہ میں لعنت بھیج چکی ہوں تمہارے وجود کی ہر چیز سے، اپل نے غصے میں کہا تھا۔ اچھا جانے من، غصہ نہ ہو، میں بھیج دوں گا، مجھ سے شادی کر لو تو سب کچھ تمہارا ہو سکتا ہے، مگر تم مانتی ہی نہیں۔ اس کی یہ بات سن کر اپل کے چہرے پر ناگوار تاثرات ابھرے تھے اور وہ اس خبیث کی مزید کوئی بکواس سننا نہیں چاہتی تھی۔ تبھی اس نے فون کاٹ کر بند کر دیا۔ میری ماں تو کھا گئی، اب مجھے کھانا چاہتا ہے، اپل نے سوچتی ہوئی اپنی مٹھیاں بھینچ لی تھیں۔ سنجیدہ تیور لیے وہ اپنی سرکاری گاڑی سے اترا تو فلیٹ کے سب لوگ بالکنیوں میں کھڑے اسے ہی گھور گھور کر دیکھ رہے تھے۔ وہ ان لوگوں کی نظریں نظر انداز کرتے ہوئے اوپر آنے لگا۔ وہ یہ سب کچھ صبح سے ہی برداشت کر رہا تھا۔ ایس پی کے تشدد پہ لوگ برہم۔ پچھلے 3 گھنٹے سے ٹویٹر ٹرینڈ میں ایس پی نائل زیدی سسمس نمبر 1 پہ چل رہا ہے۔ اس معاملے میں ایس پی مسٹر نائل زیدی کا بیان ابھی سامنے آیا ہے کہ بائک والا انہیں تنگ کر رہا تھا اور اس بائک والے کا پرانا ریکارڈ رہا ہے کہ وہ ایسی لوگوں کی گاڑیوں کے سامنے آ کر انہیں تنگ کرتا تھا۔ اس معاملے میں بائک والے ملزم نے بھی اقرار کر لیا ہے، مگر عوام کا غصہ ہے جو ختم ہی نہیں ہو رہا۔ الگ الگ تاثرات مل رہے ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ اینکر پرسن نے سامنے کھڑے شخص سے پوچھا تھا۔ ارے وہ ایس پی جھوٹ بول رہا ہے، یہ بڑے لوگ سارے ایسے ہی ہوتے ہیں، کبھی گناہ قبول نہیں کرتے۔ تبھی اس غریب بائک والے سے زبردستی یہ بیان ریکارڈ کروایا کہ غلطی اس کی اپنی تھی، ہم بس ایس پی کا استعفیٰ چاہتے ہیں۔ وہ شخص جذباتی سا ہو کر بول رہا تھا۔ پھر اس اینکر پرسن نے کسی دوسرے کے سامنے مائک رکھا۔ بالفرض ایسا ہے تو وہ فوٹیج نکلوا کر سامنے لائیں، ہم جانتے ہیں اس علاقے میں CCTVs نہیں، تو اس کا مطلب کوئی ثبوت نہیں، یا تو پروف کریں یا استعفیٰ دیں۔ لوگوں کے ملے جلے بیانات سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا غصہ یا تو فوٹیج دیکھ کر کم ہوگا یا پھر ایس پی نائل زیدی کی ڈسمس ہونے پر۔ میں عائشہ کریم، کیمرہ مین افضل امین، تیز خبر نیوز چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ وہ پریشان سی بیٹھی ہوئی نیوز دیکھ رہی تھی۔ جب دروازے پہ بیل بجی، وہ اٹھی اور دروازے کی طرف آئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے نائل ہی کھڑا تھا، تھکا ہارا، ٹوٹا ہوا، جس کی حالت دیکھ کر زینیا کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ آپ ٹھیک ہے نائل؟ ہاں زینیا، میں ٹھیک ہوں۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر اندر آیا۔ زینیا نے دروازہ بند کیا اور اس کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ نائل، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ شخص جو اپنی شرٹ پہ داغ یا سلفٹ برداشت نہیں کرتا تھا، وہ کیسے اتنا بڑا الزام برداشت کر رہا ہوگا، یہ زینیا محسوس کر سکتی تھی۔ پلیز زینیا، مجھے ایک کپ چائے پلا دو، ٹوٹی ہوئی لہجے میں نائل نے کہا۔ آپ شاور لے کر ریلیکس ہو جائیں، میں چائے بنا دیتی ہوں۔ زینیا نے چائے کے لیے دودھ ابالنا شروع کیا، مگر اس کی ساری توجہ نائل پہ تھی، جو خاموشی سے فرش پہ کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ کتنا برا لگ رہا تھا زینیا کو، یہ والا نائل، ٹوٹا بکھرا۔ وہ تو بس اسی نائل کو جانتی تھی جسے لوگ رشک سے دیکھتے تھے۔ آج اسی نائل کو لوگوں نے حقارت سے دیکھا ہوگا۔ زینیا وہ منظر سوچ کر ہی تڑپ گئی تھی۔ وہ چائے کا کپ لے کر نائل کے پاس آئی۔ نائل نے چائے کا کپ لے لیا۔ ابھی وہ سپ لے ہی رہا تھا کہ جب نائل کے فون پہ کال آئی۔ شیر دل کی کال ہے، نائل نے دے کر کہا اور کال ریسیو کی۔ ہاں بولو شیر دل، کیا ہوا؟ ہیلو نائل سر، آپ ٹی وی دیکھیں، صبح کی مکمل فوٹیج سامنے آ گئی ہے، آپ بے قصور ثابت ہو چکے ہیں، شیر دل نے کہا تو نائل نے فون کاٹ کر کپ ٹیبل پہ رکھا اور ہڑبڑا کر کمرے کی طرف بڑھا جہاں ٹی وی دیوار پہ لگی تھی۔ اس نے ٹی وی آن کیا تو سامنے نیوز چینل کی بلیٹن چل رہی تھی۔ یہ ہمارے پاس صبح کی فوٹیج آ چکی ہے جس میں صاف پتہ چل رہا ہے کہ ایس پی نائل زیدی نے جو ریکارڈ درج کروایا وہ بالکل سچا تھا۔
ویڈیو میں صاف پتہ چل رہا ہے کہ غلطی بائک والے کی ہی تھی۔ ویڈیو کی ایک سائڈ ہی دیکھ لینے کی وجہ سے لوگوں میں غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی۔ اسی سے جڑی اور باتیں سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اینکر پرسن کی بات سن کر نائل تنزیہ مسکرایا۔ سارا دن ٹارچر دو، کردار پہ کیچڑ اچھالو، الٹی سیدھی باتیں کرو، غلط بیانی کرو اور آخر میں غلط فہمی کہہ کر سارے الزاموں سے بری کر دو۔ ایک نیوز چینل والوں سے میں بدلہ لوں گا، بنا سوچے سمجھے اپنی باتیں سنا کر عوام میں پھیلاتے ہیں، ان کو میں سبق سکھاؤں گا۔ نائل کا غصہ عروج پہ پہنچا ہوا تھا۔ زینیا نے پھر اس سچویشن میں نائل کو کیسے سنبھالا یہ زینیا جانتی تھی۔ اس واقعے کو 2 دن گزر گئے۔ رات گئی بات گئی کی طرح یہ بات ختم ہو گئی۔ آج جمعہ تھا تو نائل گھر پہ جلدی ہی آ گیا تھا۔ آہل نے رو رو کے گھر سارا سر پہ اٹھا لیا تھا۔ آہل روتا کم تھا مگر جب روتا تھا تو گلا پھاڑ کر ایسا روتا تھا کہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا تھا۔ زینیا اسے سنبھال رہی تھی مگر مجال ہے جو وہ چپ ہوتا۔ نائل کے بھی سر میں درد ہو گیا تھا۔ وہ ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھا جب اس کے فون پہ کال آئی۔ اس نے نمبر دیکھا اور چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ آس پاس کسی کو نہ پا کر نائل نے وہ فون ریسیو کیا مگر آہل کی رونے کی آواز اتنی تھی کہ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس طرف والا کیا کہہ رہا ہے۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے کے ساتھ بنی بالکنی میں کھڑا ہو گیا مگر یہاں بھی بہت کٹ کٹ کر آواز آ رہی تھی۔ تم 1 منٹ صبر کرو، میں کال بیک کرتا ہوں، نائل نے کہہ کر فون کاٹا اور کمرے سے باہر نکلا۔ کیا یار، گھر میں کال کرنا ہی محال ہے، نائل نے چڑھ کر کہا تھا۔ پتہ تو ہے آپ کو، جب تک باہر نہیں لے جائیں گے یہ بھوت اترے گا ہی نہیں۔ زینیا آہل کو گود میں لیے چپ کروا رہی تھی۔ میں نیچے جا رہا ہوں، فون پہ بات کروں گا، کچھ دیر بعد آ جانا اس شیطان کو لے کر، نائل نے زینیا سے کہا۔ پھر موبائل پہ نمبر ملاتے ہوئے وہ فلیٹ کے دروازے سے نکلا اور فون پہ بات کرنے لگا۔ ہاں بتاؤ، کچھ پتہ چلا؟ وہ فلیٹ کی سیڑھیاں اترتے رازداری سے بولا تھا۔ جی سر، دیدار کے بارے میں تو کچھ پتہ نہیں چلا مگر ایک اہم خبر ملی ہے۔ کیسی خبر؟ سر، وہ اسلام آباد میں ہے۔ یہ کیسے پتہ تمہیں؟ وہ فلیٹ سے نکل کر اب نیچے ٹہلتے ہوئے فون پہ بات کر رہا تھا۔ سر شک ہے، ابھی یقین نہیں ہے۔ یعنی تم دیدار کو نہ ڈھونڈ سکے؟ سر میں نے فارم ہاؤس کے آس پاس سب لوگوں سے پوچھ گچھ کی ہے مگر کوئی نہیں جانتا دیدار کے بارے میں۔ وہی بتا رہے ہیں کہ دیدار ایک بیمار شخص تھا جو مر چکا ہے، اس کے علاوہ تو وہ کسی دیدار کے بارے میں نہیں جانتے۔ اور اس دن جو لسٹ دیکھی تھی ہم نے، اس کینڈیڈیٹ کے بارے میں کچھ پتہ چلا؟ سر وہ دیدار احمد ہے، تقریر والے دن خوف کی وجہ سے طبیعت خراب ہو گئی تھی تبھی نہ آ سکا۔ یہ تو وہ دیدار نہیں ہو سکتا جس کی آپ کو تلاش ہے، آپ کو تو لڑکی کی تلاش ہے، وہاں سے کہا گیا تھا۔ تو پھر تم نے یہ شک کیوں ظاہر کیا کہ وہ دیدار اسلام آباد میں ہو سکتی ہے؟ نائل ٹہلتے ہوئے بول رہا تھا۔ دوسرا ہاتھ اس نے اپنے بلیک ٹراؤزر کی جیب میں ڈال رکھا تھا۔ اسی ہاتھ میں یہ گولڈن گھڑی تھی جو دور ہی سے چمک رہی تھی۔ سر میں نے سوچا وہ مرنے والا دیدار جو تھا اس کے بارے میں پوچھ گچھ کروں مگر کچھ پتہ ہی نہ چلا۔ بس یہ پتہ چلا کہ ان کا بچا ہوا خاندان یہاں سے اسلام آباد شفٹ ہو گیا۔ کیا پتہ کوئی سراغ مل جائے؟ تم ایک فضول جگہ اپنا وقت ضائع کرے ہو، مجھے نہیں پتہ، مجھے وہ دیدار اپنے سامنے چاہیے جتنا جلدی ہو سکے، نائل نے سنجیدہ تاثرات کے ساتھ کہتے ہوئے فون کاٹا۔ کچھ پل یوں ہی کھڑا رہا جب اس کے پیچھے کسی کی آواز آئی تھی۔ السلام علیکم۔ نائل چونک کر مڑا تھا، سامنے لڑکی کھڑی تھی، با اعتماد سی وہ لڑکی، لائٹ میک اپ اور تھکی ہوئی لہجے میں بولی تھی۔ شاید آفس سے آنے کی تھکاوٹ تھی۔ یہ وہی لڑکی تھی جو اس کی گاڑی سے ٹکر کھاتے ہوئے بچی تھی۔ اس دن زینیا کے ساتھ گھر پہ بھی بیٹھی ہوئی تھی، اس لیے نائل نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، میں بس ابھی آفس سے آئی، آپ کو دیکھا تو سوچا اس دن کا شکریہ کہہ دوں، آپ نے میری مدد کی۔ اصل میں میرا دماغ معوف ہو گیا تھا، مجھے لگ رہا تھا آپ پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہوں گے کہ میں کیسی مغرور یا بدتمیز لڑکی ہوں۔ اس لڑکی نے خاص سے ندامتی انداز میں کہا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، نائل نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے گھڑی دیکھی۔ ویسے مجھے پتہ تھا زینیا آپ کی بیوی ہیں، ماشاءاللہ آپ دونوں کی جوڑی بہت پیاری ہے، اپل نے عام سے لہجے میں کہا۔ نائل کو سمجھ نہ آیا کہ وہ اس بات کا کیا جواب دے۔ جی کہہ کر اس نے موبائل دیکھا۔ زینیا میرا کیس دیکھ رہی ہیں، آپ کو پتہ تو ہوگا، اپل کہہ رہی تھی۔ جی آپ کو کوئی بھی کام ہو آپ انہیں کہہ سکتی ہیں، نائل نے عام سے لہجے میں کہا۔ زینیا نیچے آئی تو نائل کو سکون کا سانس ملا۔ نائل کو اجنبی لوگوں سے بات کر کے عجیب محسوس ہوتا تھا۔ اپل بھی زینیا کو دیکھ کر بولی، آپ کا بچہ بھی ماشاءاللہ بہت کیوٹ ہے۔ نائل نے زینیا کی گود میں آہل کو دیکھا جو ابھی تک رو رہا تھا، اور کافی روتا بھی ہے، سر درد ہو جاتا ہے۔ نائل ہلکا سا کہہ کر زینیا کی طرف چلا گیا۔ اپل وہیں کھڑی رہی۔ نائل گاڑی کی طرف بڑھا۔ زینیا نے اپل کو دور سے ہاتھ ہلایا تو اپل نے بھی دور ہی سے مسکرا کر ہاتھ ہلایا۔ نائل گاڑی لایا تو زینیا اور آہل اس میں بیٹھ کر چلے گئے۔ اپل وہیں کچھ دیر کھڑی رہی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیسی پرفیکٹ لائف تھی ان کی، اندر جانے کیسے کیسے جذبات امڑ رہے تھے جسے وہ تھام رہی تھی۔ جب اچانک اس کے فون پہ کال آئی، اس نے کال ریسیو کی۔ جانے من میں نے پیسے بھیج دیے ہیں، اگلی بار جب پیسے مانگنے کی نوبت آئے تو یہ سوچ کر مجھے کال کرنا کہ میں تمہارا ہونے والا شوہر ہوں گا،
اگر یہ نہ سوچا تو کال کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اس پار سے کہہ کر فون کاٹ دیا گیا۔ اپل بس تلخی سے مسکرا کر رہ گئی۔ اور ایک میری زندگی ہے، وہ دانت چبا کر بڑبڑاتی ہوئی بی بلاک کی طرف مڑ گئی۔ شام کا پہر تھا، ہفتے کا دن تھا۔ وہ تھکا ہارا جب اپنی گاڑی سے اترا تو سامنے اتنے بچوں کو دیکھ کر وہ اس طرف آیا۔ بچے فٹ بال کھیل رہے تھے، وہ بھی انہی کے بیچ آ کر کھیلنے لگا۔ بال کو ہلکی کک مار کر وہ دوسرے کو پاس کرنے لگا، مگر سامنے والا بچہ وہ بال پک نہ کر سکا، جس پہ شیر دل نے منہ بگاڑا۔ کیا یار عادل، تم بالکل بھی پریکٹس نہیں کرے فٹ بال کی، بہت محنت کرنی پڑے گی۔ افسوس سے سر ہلاتے ہوئے وہ عادل سے کہنے لگا، میں تو بزی ہوتا ہوں، مگر ہاں کل تم سب کو میں ٹریننگ دوں گا، ٹھیک ہے؟ پھر ایک زبردست سا میچ بھی کھیلیں گے۔ وہ بچوں کو کہہ کر اپنے فلیٹ کی طرف چلنے لگا۔ خوش باش تھا شیر دل، کچھ ہی دنوں میں فلیٹ کے سارے بچوں کا پسندیدہ ہو گیا تھا۔ ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرتا، کھیلتا اور خوب باتیں کرتا۔ شیر دل کے آنے سے فلیٹ میں رونق آ گئی تھی۔ اس کی ان فلیٹ والوں سے اچھی سلام دعا ہو گئی تھی۔ وہ اپنے فلیٹ کی سیڑھیوں پہ چڑھتا ہوا اوپر آ رہا تھا اور اسی جوش کے ساتھ وہ دروازے تک آیا۔ کچھ منٹ رکا، پھر سانس لی، جیب چٹولی، چابی نکالی اور کی ہول میں ڈالتے ہوئے دروازہ کھولا۔ ہیلو ہنی، آئی ایم ہوم۔ شیر دل دروازہ بند کرتے اندر آیا۔ آہستہ ہلکے قدم لیتے ہوئے اس نے سر پہ رکھی ٹوپی اتار کر ٹیبل پہ رکھی، ساتھ موبائل اور چابیاں بھی۔ پھر صوفے پہ تھکے ہارے انداز میں بیٹھا۔ ہنی کہاں ہو؟ وہ اسی تھکے انداز میں دونوں بازو صوفے پہ پھیلائے بولا تھا، پھر اپنے جوتوں کے لیسز کھولتے ہوئے وہ بول رہا تھا، کیسا گزرا دن؟ ہاں کدھر غائب ہو، جواب کیوں نہیں دے رہی؟ اس نے اپنے پیر ان بھاری جوتوں سے آزاد کیے، پھر ساتھ رکھی نرم سلیپر پہن کر وہ صوفے سے اٹھا تھا اور کچن کی طرف آیا تھا۔ تو ناراضگی چل رہی ہے ہاں؟ وہ کچن میں آیا، ایک شاپر نکالا اور مسکرایا۔ جب اس کے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو وہ بولا، بڑی شیطان ہو، کب سے بلا رہا تھا مگر تم تو آ ہی نہیں رہی تھی، جیسے ہی کچن میں آیا تو آ گئی۔ وہ بنا مڑے اس سے شکایتی انداز میں بولا، مگر پیچھے بس خاموشی ہی تھی۔ وہ اپنے کام میں مصروف تھا۔ اب وہ مڑا تھا اور اس کے ایک ہاتھ میں کٹورا تھا جو اس نے نیچے بیٹھی ہنی کے پاس رکھتے کہا، آؤ کھاؤ میری پیاری ہنی۔ اس نے پیار سے اپنی بلی کو سہلاتے کہا۔ بلی نے بھی میاؤں کے ساتھ اس کے ہاتھوں کی جلد پر سر سہلایا تھا اور اپنے کھانے میں لگ گئی تھی۔ شیر دل نے بھی اپنے لیے چائے بنائی اور وہ چائے بنا کر بالکنی میں چلا آیا۔ راول پنڈی کی اس علاقے میں شام اتری ہوئی تھی۔ نیلے شفاف آسمان پہ ایک بادل نہ نظر آتا تھا۔ کون کہتا کہ صبح اتنی تیز بارش ہوئی تھی؟ اسلام آباد کا موسم ہی ایسا تھا، پل میں تولا پل میں ماشا۔ شیر دل گریل پہ اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھ کر اپنی بدمزہ چائے پینے لگا۔ اتنے سال ہو گئے تھے مگر اسے آج تک ڈھنگ کی چائے بنانی نہ آئی تھی۔ وہ یوں ہی چائے پیتے ہوئے نیچے کا منظر دیکھ رہا تھا جہاں بچے فٹ بال کھیل رہے تھے، کچھ مرد اپنی بیویوں کے ساتھ ٹہل رہے تھے۔ کیسی حسرت سے شیر دل ان میاں بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ کیسی مکمل زندگی ہے ان لوگوں کی، شیر دل اپنی تنہائی کا سوچتے ہوئے بڑبڑایا تھا۔ کون کہتا باہر سے خوش باش سا دکھنے والا شیر دل، ہنسی مذاق کرتا ہوا زندہ دل شیر دل اصل میں کتنا اکیلا تھا۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ بچپن سے اکیلا تھا، مگر اس کی زندگی کو جاننے کے لیے بہت پیچھے جانا ہوگا۔ شیر دل اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ بچپن ہی سے شیر دل کو اس کی ماں کا لاڈ پیار اتنا زیادہ ملا کہ اس سے ہضم ہی نہ ہوا اور وہ پھولتا چلا گیا۔ مکھن دودھ اور مرغ مسلم کھا کھا کر وہ کافی موٹا ہو چکا تھا۔ باپ الگ پریشان تھا کہ گھر کا خرچ بڑی مشکل سے پورا ہوتا تھا، مگر ماں جیسے تیسے روکھے سوکھے حال میں بھی گزارا کر لیتی تھی، مگر شیر دل کو کبھی تنگی محسوس نہ ہونے دیتی تھی۔ شیر دل اپنے ہر کھانے پینے کا شوق پورا کرتا۔ چاکلیٹ کھا کھا کر اس کے دانتوں میں کیڑے لگ گئے تھے مگر اسے پرواہ ہی نہیں تھی۔ یہ میٹرک کلاس کی بات تھی جب اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ 2 مہینے بعد ہی خاندان کی باتوں میں آ کر شیر دل کے باپ نے دوسری عورت سے شادی کر لی۔ وہ بھی ایک بیوہ تھی جس کو ایک بیٹی بھی تھی جو شیر دل سے 7-8 سال چھوٹی تھی۔ شیر دل نے جیسے تیسے میٹرک پاس کیا مگر اس 1 سال میں جو تماشے ہوئے ان کی الگ داستان رقم تھی۔ شیر دل کی ستیلی ماں فاختہ بیگم کو موٹا کیڑے لگے دانت اور عجیب گھنگریالے بالوں والا شیر دل جو ہر وقت کچھ نہ کچھ کھاتا ہی رہتا تھا کی موجودگی ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ تبھی وہ آئے دن شیر دل کے باپ کو اس کی شکایتیں لگاتی۔ شیر دل کا باپ عام سی نوکری کرتا تھا، تبھی وہ فاختہ بیگم کی روب میں آ جاتا۔ شیر دل کے والد صاحب کو اب فیکٹری میں اچھی نوکری ملی تھی جس سے یہ گھرانہ اچانک خوشحال ہو گیا۔ شیر دل کے باپ نے شیر دل اور فاختہ بیگم کی روز روز کی چک چک سے پریشان ہو کر شیر دل کو ہاسٹل بھیجنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ویسے بھی اب وہ ہاسٹل کے اخراجات برداشت کر سکتے تھے۔ شیر دل کو فاختہ بیگم نے جس طرح دبا کر رکھا تھا، اس 1 سال میں اس کی وجہ سے شیر دل کے اندر کوئی کانفیڈنس رہا ہی نہیں تھا۔ ہر وقت ڈرا سہما رہتا۔ فاختہ بیگم بڑی خوش ہوئی کہ موٹو سے جان چھوٹ جائے گی۔ تب جا کر شیر دل اکاڑا کے چھوٹے سے قصبے سے لاہور چلا آیا۔ یہ ایک بڑا سرکاری کالج تھا جہاں اس کا ایڈمیشن ہوا تھا۔ پڑھائی میں ذرا ہوشیار نہ ہونے کی وجہ سے اسے نہ سائنس میں داخلہ ملا نہ کمپیوٹر میں۔
اسے تو ویسے بھی پڑھائی کا شوق تھا نہیں، تو محض آرٹس میں داخلہ لے کر وہ ڈگری حاصل کرنے لگا۔ کالج بڑا مشہور تھا، جس کے ساتھ ہاسٹل بھی بنے تھے۔ شیر دل کے والد اسے خرچہ پانی دے دیا کرتے تھے، تو وہ شروع میں عیش ہی کرتا تھا۔ آج کالج کا پہلا دن تھا اور پہلے دن ہی ماسٹر نے شیر دل کو کھڑا کر دیا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ ماسٹر کا سوال سن کر وہ کانپنے لگا۔ ایسے روب سے تو فاختہ بیگم سے بات کیا کرتی تھی۔ اچانک فاختہ بیگم کا عکس اس ماسٹر میں دکھنے لگا۔ میں نام پوچھ رہا ہوں، ماسٹر اس کی خاموشی پہ بولے۔ شیر دل۔ ہکلانے کے انداز میں شیر دل کے منہ سے آواز نکلی تو اس کا نام سن کر باقی کلاس ہنسی تھی۔ پر تم تو نام کے الٹ ہی نکلے ہو برخوردار۔ ماسٹر کے مذاق اڑانے والے انداز پر شیر دل شرمندہ ہو گیا۔ اس کا سارا مورال ڈاؤن ہو گیا، اس میں جو تھوڑا بہت کانفیڈنس تھا وہ بھی گیا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اس کا دل کالج اور ہاسٹل میں لگ گیا، اور وہ وجہ تھی ایک لڑکی جسے وہ دور دور سے دیکھ کر خوش ہوتا تھا۔ اکثر وہ ریسز وغیرہ میں اس لڑکی کو دیکھ کر خوش ہوتا تھا۔ ایک بینچ پہ بیٹھا وہ فرینچ فرائز ٹھوستے ہوئے دو لڑکیوں کے ٹولے کو دیکھتا رہتا جو اپنی ہنسی مذاق میں لگی ہوتی تھی۔ یہ روز کا معمول تھا اس کا۔ وہ لڑکی اسے بڑی پیاری لگتی تھی۔ پہلے وہ بہت دور بیٹھا کرتا تھا، مگر دھیرے دھیرے وہ پاس والے بینچ پہ آ کر بیٹھنے لگا تھا۔ اب وہ ان لڑکیوں کی ٹولی کی باتیں سن سن کر محظوظ ہوتا۔ وہ لڑکی جو شیر دل کو پسند تھی، وہ اپنی سہیلیوں سے باتیں کر رہی تھی۔ میرا تو عشق ہے یہ پولیس والے، وہ ایک لڑکی کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر ٹھنڈی آہ بھر کے بول رہی تھی۔ شیر دل نے اپنے وجود کو دیکھا جس میں دور دور تک پولیس والی کوئی بات نہ تھی۔ فوجی کٹپال۔ اس لڑکی کے بولنے پر شیر دل نے اپنے گھنگریالے بالوں کو دیکھا جو بے ترتیب اور الجھے ہوئے تھے۔ کثرتی جسم۔ اس لڑکی کے کہنے پر شیر دل نے اپنے موٹے ٹیڑھے میڑھے جسم کو دیکھا اور جھرجھری لے کر اس لڑکی کو دیکھا۔ کانفیڈنٹ، بولڈ، ہینڈسم۔ ان کوالٹیز کو اپنے سے موازنہ کرنے کا شیر دل نے سوچا ہی نہیں کہ اسے کافی مایوسی ہوتی۔ تبھی وہ خاصا اپسیٹ ہو گیا تھا اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ اس دن وہ اپنے بھاری بھرکم جسم کو دیکھ رہا تھا اور آئینہ اس پہ ہنس رہا تھا۔ عکس اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہہ رہا تھا، یہ منہ اور مسور کی دال، ہا ہا ہا۔ اس رات شیر دل کیسے سویا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ اگلے دن پھر اس لڑکی کو دیکھ کر اسے پھر ساری باتیں بھول گئیں اور وہ پھر دور دور سے اسے دیکھتا رہتا۔ اب اس لڑکی نے بھی نوٹ کرنا شروع کر دیا تھا کہ کوئی اسے چھپ چھپ کر دیکھ رہا تھا۔ تبھی وہ اب کلاس روم میں ہی بیٹھی رہتی۔ فرسٹ ایئر کا ایگزام بھی ہو گیا۔ شیر دل موٹو واجبی سے نمبروں سے پاس ہو گیا۔ انٹر میں 2 کلاسیں ایسی تھیں جن میں انگلش اور اسلامیات، آرٹس اور سائنس کی اسٹوڈنٹس کی کلاس ایک ہوتی تھی۔ سیکنڈ ایئر کے پہلے دن شیر دل پہ آشکار ہوا کہ وہ لڑکی کون تھی، اس کا نام کیا تھا، کس کلاس میں پڑھتی تھی اور کون سے گروپ میں تھی۔ شیر دل کو تو موقع مل گیا۔ پہلے جہاں وہ دور دور سے دکھتا تھا، اب ان کے بیچ بس 2 ڈیسک کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ کلاس کے دوران بھی شیر دل کا سارا دھیان اسی لڑکی پہ ہوتا تھا۔ اس کلاس کے ایک لڑکے سے شیر دل کی دوستی ہو گئی تھی۔ عمار اس کے ساتھ بیٹھتا تھا۔ سلام دعا سے ان کے بیچ ہلکی پھلکی بات چیت شروع ہو گئی تھی۔ عمار نے کبھی یہ نوٹ نہیں کیا تھا کہ شیر دل کا سارا دھیان کلاس کے دوران کہاں ہوتا تھا۔ عمار کے بتانے پر ہی وہ انگلش اور اسلامیات کی کلاس کے بعد اپنی کلاس میں چلا جاتا تھا۔ وہ خیالوں میں گم ہی اتنا رہتا تھا۔ ایک دن ایسا ہی ہوا، انگلش کی کلاس ختم ہوئی، عمار آج کلاس لینے نہیں آیا تھا، تبھی وہ شیر دل کو بتا نہ سکا۔ شیر دل خیالوں میں گم اس لڑکی کو دیکھتا رہا جو کلاس ختم ہونے کے بعد اپنے ڈیسک سے اٹھ کر چلی گئی۔ وہاں کچھ اپنی دوستوں سے باتیں کی، پھر ٹیچر کے آتے ہی واپس اپنے ڈیسک پر آ کر بیٹھ گئی۔ شیر دل کو احساس ہوا کہ وہ اٹھ کر چلا جائے اس کلاس سے، مگر اس میں اتنا کانفیڈنس ہی نہ تھا کہ وہ اٹھ کر ٹیچر سے مخاطب ہوتا، پھر جانے کی اجازت طلب کرتا۔ تبھی وہ خاموشی سے بیٹھا رہا۔ تو کل جو میں نے آپ کو سمجھایا تھا یاد ہے آپ کو؟ ٹیچر پوچھ رہا تھا اور پسینے سے شیر دل کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ یو فیٹ بوائے، بتائیں کل میں نے کیا کیا سمجھایا تھا؟ ٹیچر نے شیر دل کی طرف اشارہ کر کے کہا تو شیر دل نے اپنے آس پاس دیکھا جیسے ٹیچر نے کسی اور کو کہا تھا۔ یو ینگ مین، ادھر ادھر کیا دیکھ رہے ہیں؟ سب نے سر کے مخاطب کردہ لڑکے کو دیکھا تو سارے ہنس پڑے۔ شیر دل ڈرتے ڈرتے کھڑا ہو گیا تھا۔ کیا پڑھا تھا ہم نے کل؟ وہ ٹیچر شیر دل سے پوچھ رہا تھا۔ وہ شیر دل خوف سے کچھ بولنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر لفظ تھے کہ نکل ہی نہ رہے تھے۔ وقت غلط، جگہ غلط، ٹیچر غلط، اتنے سب غلط میں وہ کیا صحیح بات کرتا۔ تبھی 2 ڈیسک آگے بیٹھی وہ لڑکی پیچھے مڑ کر شیر دل کو دیکھ کر ہنسی تھی اور پھر آگے دیکھنے لگی۔ وہی پل تھا جب شیر دل کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ زمین میں زندہ درگور ہو جائے۔ سر، یہ موٹو آرٹس کا اسٹوڈنٹ ہے، انگلش کلاس میں شاید سو گیا تھا تبھی آپ کے آنے کا احساس نہ ہوا تھا۔ کلاس کے ایک شرارتی بچے نے شیر دل کو دیکھ کر کہا تو سارے اسٹوڈنٹس ہنسے تھے۔ تو یہ بتانے میں اتنا وقت ضائع کر دیا، چلو جاؤ اپنی کلاس میں۔ ٹیچر کے کہنے پر شرمندہ سا شیر دل اٹھا اور اپنی کلاس میں چلا گیا۔ پچھلے سال کی طرح اس بار شیر دل کے باپ نے اس کا خرچہ پانی آہستہ آہستہ کم کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب اس کا خرچہ اور فیس ایک جتنی ہی رہ گئی تھی۔ فیس جمع کرنے کا وقت آیا تو وہ بھر نہ سکا۔ شیر دل پریشان تھا، مگر اس نے کسی کو ظاہر ہی نہ کیا۔
وہ تو بہت پہلے ہی اپنی تمام دل کی باتیں دل میں رکھ لیتا تھا۔ کمال حاصل تھا اسے اس بات کا، تبھی وہ اپنی پریشانی کسی سے ہی شیئر نہ کر پاتا تھا۔ کوئی خاص دوست بھی نہ تھا۔ ایک عمار تھا جو تھا بھی سائنس سیکشن میں، 2 کلاسز لیتے تھے ساتھ، اتنا وقت ملتا ہی نہ تھا، تبھی وہ بس پریشان تھا۔ فیس جمع نہ کروانا مطلب 1 سال ضائع۔ وہ ابا سے کانٹیکٹ کر چکا تھا، ان کے پاس پیسے نہ تھے۔ فاختہ بیگم نے ان سے سونے کا ہار مانگا تھا، اسی میں وہ سارے پیسے خرچ ہو گئے تھے، اور شیر دل کو جس گھڑی کا انتظار تھا وہ گھڑی آ گئی تھی۔ انگلش کی کلاس میں پرنسپل کو دیکھ کر اس کے رنگ اڑ گئے تھے۔ پرنسپل نے اس کا نام لیا تو وہ ڈرتے ڈرتے کھڑا ہو گیا۔ بیٹا فیس نہیں آئی آپ کی؟ پرنسپل شیر دل سے پوچھ رہے تھے۔ سر گھر میں ایمرجنسی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے ابا پیسے نہ دے سکے، اگلے مہینے دے دیں گے۔ شیر دل بولنا چاہتا تھا مگر بول نہ پایا۔ ٹیچرز کے سامنے ہی اس کا سارا مورال ڈاؤن ہو جاتا تھا، یہ تو پھر پرنسپل ہیں۔ تبھی وہ شرمندہ سر جھکائے کھڑا رہا۔ بیٹا میں آپ سے مخاطب ہوں۔ پرنسپل کے دوبارہ کہنے پر اس نے بولنے کی کوشش کی۔ سر وہ ایسا ہی تو تھا، کانفیڈنس 0، پرسنالٹی 0۔ عمار نے اس کی قابل رحم حالت دیکھی تو پرنسپل سے اجازت مانگ کر کھڑا ہو گیا۔ سر شیر دل کے والد ایمرجنسی میں 1-2 دن میں بھروا دیں گے انشاءاللہ۔ عمار کے کہنے پر پرنسپل اس طرف آئے۔ بیٹا ایسے پریشان تھوڑی ہوتے ہیں، اللہ انہیں صحت دے، پیسے آتے رہیں گے، آپ درخواست دے دیتے۔ اگلی بار کوئی ایسا مسئلہ ہو تو مجھے بتاتے ہوئے جھجکنا مت، ٹھیک ہے بیٹا؟ پرنسپل نے شیر دل کے کاندھے پہ تھپکی دیتے کہا تو شیر دل کی حالت رونے جیسی ہو گئی، مگر وہ ضبط کر گیا۔ وہ ہر چیز ضبط کر جاتا تھا، اپنے احساس، اپنے دل کی بات، یہی تو خاصیت تھی اس کی۔ مگر عمار کے پوچھنے پر اسے بتا دیا کہ اس کی فیس کیوں جمع نہ ہو سکی۔ عمار ہی نے تو اس کی مدد کی تھی، تبھی وہ سب کچھ اسے بتانے کی ہمت کر پایا۔ کانفیڈنس بھی ایک بڑی نعمت ہے، تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت چھٹلاؤ گے۔ وہ فیس کے لیے پریشان تھا مگر اگلے دن اس کی فیس جمع ہو گئی تھی۔ اسے خوشی ہوئی، پھر بھی نارمل ہو گیا۔ آہستہ آہستہ اسے احساس ہو رہا تھا کہ آس پاس کا ماحول یکسر تبدیل ہو گیا تھا۔ وہ لوگ جو اسے دیکھ کر ہنستے تھے، اس کی ظاہری شخصیت پہ مذاق اڑاتے تھے، اب وہی لوگ اسے اچھے سے بات کرنے لگے تھے۔ ہاسٹل کے کمرے میں اسے تحفے تحائف ملتے تھے۔ وہ لڑکی بھی اب شیر دل کی طرف دیکھ کر مسکراتی تھی۔ اچانک یہ سب کچھ اتنا خوشگوار ہو گیا تھا کہ شیر دل کے اندر بھی تبدیلیاں آنے لگیں۔ آس پاس کے ماحول سے اسے اب ڈر نہیں لگتا تھا، ہلکا ہلکا لوگوں سے بات کرنے کا کانفیڈنس آنے لگا تھا۔ ٹیچر سے بھی وہ آہستہ آہستہ بات کرنے لگ گیا تھا۔ ایک دن ویسے ہی بیٹھا فرینچ فرائز کھا رہا تھا جب اس کے سامنے وہی لڑکی اپنی دوستوں کی ٹولی کے ساتھ پارک میں آ کر بیٹھی تھی۔ وہ ساری دوستیں ایک دوسرے کو چھیڑ رہی تھیں۔ وہ دیکھو تمہارا پولیس والا، موٹا کالا پان والے لال داندھ۔ لڑکیاں اسی لڑکی کو چھیڑ رہی تھیں۔ شیر دل بھی ان لڑکیوں کے انداز پر ہنسا تھا۔ وہ لڑکی پولیس والے کو دیکھ کر جرجری لیتے بولی، توبہ اب مجھے ہر پولیس والا بھی اچھا نہیں لگتا، ڈیشنگ ہو، پرسنالٹی ہو، جسم میں روب جھلکتا ہو۔ وہ انگلیوں پہ وہی ساری خصوصیات گننے لگی جس سے شیر دل کا پھر موڈ خراب ہوا تھا اور اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن شیر دل نے پھر اسی لڑکی کو دیکھا تو خود کو اسے چھپ چھپ کر دیکھنے سے روک نہ پایا۔ سال سے اوپر کا وقت ہو چکا تھا مگر شیر دل کا من ہی نہ بھرتا تھا اسے چھپ چھپ کر دیکھنے سے۔ چھپ چھپ کر دیکھنے کا بھی اپنا ہی تو مزہ ہوتا ہے، مگر برا ہوا کہ اسے چھپ چھپ کر دیکھتے ہوئے اس لڑکی نے دیکھ لیا اور لڑکیوں سے ایکسکیوز کر کے اس کی طرف چلی آئی۔ شیر دل گڑبڑا کر دیوار کی اوٹ میں چھپ گیا مگر وہ پکڑا جا چکا تھا۔ وہ لڑکی چلتی ہوئی اسی کی طرف آئی تھی۔ ہیلو شیر خان، وہ لڑکی اسے بول رہی تھی۔ ہیلو، وہ لڑکھڑایا تھا۔ پہلی بار وہ لڑکی اسے براہ راست بات کر رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ وہ لڑکی پوچھ رہی تھی۔ جی کچھ نہیں، وہ جھجک کر بولا تھا۔ ارے شیر خان، ہم کلاس فیلوز ہیں، ہم سے خوف نہ کھاؤ، میں بھی تمہاری طرح عام انسان ہی ہوں، چلو اب ایک گہرا سانس لو اور آرام سے بات کرو۔ وہ لڑکی نرمی سے بولی تو شیر دل کے اندر ہمت آئی۔ میں ٹھیک ہوں، شیر دل کی بنا لڑکھڑاہٹ کی آواز سن کر وہ لڑکی مسکرائی۔ گڈ، آؤ چلو تمہیں میں اپنی دوستوں سے ملواتی ہوں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر دوستوں کی طرف چلی آئی۔ ساری لڑکیوں کو وہ جانتا تھا مگر بات اس نے آج کی تھی۔ یہ آج کا دن تھا جب اسے لگ رہا تھا کہ وہ بالکل ایک نیا شخص بن چکا ہے۔ ڈر تو بہت پہلے ختم ہو چکا تھا مگر آج اس کی آواز کی لڑکھڑاہٹ ختم اور لوگوں سے بات کرنے کا کانفیڈنس بھی بحال ہو گیا تھا۔ پہلے بھی وہ لڑکیاں کلاس میں جب اسے موٹو موٹو کہتی تھیں تو اسے برا لگتا تھا مگر اب وہ جب سب شیر دل کو موٹو کہتیں تو شیر دل کو خوشی ہوتی تھی، کیونکہ پہلے وہ جس سینس میں کہتے تھے وہ مذاق ہوتا تھا، ایسا مذاق جو دوسرے کی دل آزاری کا سبب بنتا تھا۔ اب جو اسے موٹو بلاتا تھا اس میں ایک اپنائیت کی رمق ہوتی تھی جس سے شیر دل کو اچھا لگتا تھا۔ فیس ہر مہینے ٹائم پر بھر دی جاتی تھی۔ اس لڑکی سے اس کی ابھی اچھی دوستی ہوئی تھی بلکہ سب سے ایک اپنائیت کا احساس ہو چکا تھا۔ شیر دل اپنے اندر بھی بڑی تبدیلی محسوس کرتا تھا۔ پہلے اسے پڑھائی میں ذرا دلچسپی نہ تھی مگر اس لڑکی کے بے حد اصرار پر اس نے پڑھائی میں دل لگانا شروع کیا۔ انٹر کی ایگزام کے دوران وہ ساری رات پڑھتا رہتا، سمجھنے کے لیے وقت ہی کہاں بچا تھا، تبھی وہ زور زور سے رٹے مارنے لگا۔
ہاسٹل کے کوریڈور میں وہ زور زور سے اپنا سبق کا رٹا لگاتا، ایک کونے تک وہ پیدل چلتے ہوئے یاد کرتے جاتا، پھر وہاں سے مڑ کر دوسری طرف جاتا۔ رات کا پہر تھا، اس کی زور زور کی آواز سے نیند میں غافل اسٹوڈنٹس بھی اٹھنے لگے۔ ابے سالے موٹو، کیوں نیند حرام کی ہماری، چل جا کے سو جا۔ ایک لڑکا اپنی کھڑکی کھول کر ڈانٹنے لگا تو شیر دل گھبرا کر اندر بھاگا اور چپ چاپ سو گیا۔ ویسے بھی وہ عام دنوں میں بھی ہلکا پھلکا پڑھ کر پاس تو ہو جاتا تھا، اس بار تو ایکسٹرا پڑھا تھا، اس سے اچھی امید تھی۔ رزلٹ آیا تو سب حیران تھے، 60 اسٹوڈنٹس کے بیچ میں سے شیر دل کا نام ٹاپ 15 میں تھا۔ اس لڑکی نے شیر دل کے گال کھینچتے ہوئے اسے مبارکباد دی تو شیر دل شرما گیا تھا۔ اگزام ختم ہوئے اور وہ سارے ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ گھر آیا تو گھر کے الگ مسئلے۔ فاختہ بیگم نہیں چاہتی تھی کہ شیر دل مزید آگے پڑھے۔ ارے کیوں اس موٹی کی پڑھائی پہ اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، نوکری کوئی دے گا نہیں اسے، کہیں اسے کہ کوئی ٹھیلا ویلا کھول لے اور اپنا خرچ خود اٹھائے، ساری عمر آپ ہی کھلاتے رہیں گے کیا؟ فاختہ بیگم جان بوجھ کر شیر دل کے ابا سے تیز تیز بات کر رہی تھی تاکہ وہ ان کے ذریعے شیر دل کو اپنی بات سنا سکے۔ ویسے بھی شیر دل اب وہ ڈرا سہما ہوا بچہ نہ رہا تھا، تبھی فاختہ بیگم نے اس سے بات کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ ایک آئمہ تھی جو اس گھر میں اپنے بھائی شیر دل کا خیال رکھتی تھی۔ فاختہ بیگم آئمہ کو ڈانٹتی تھی مگر وہ بھی اپنی ماں کی طرح ہٹ دھرم ہی تھی۔ وہ جانتی تھی ماں کا رویہ غلط تھا، تبھی وہ ماں کے روب میں نہ آتی تھی۔ ان ٹینشنز میں شیر دل کو سمجھ ہی نہ آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، تبھی اس نے اپنے ابا سے بات کی اور واپس لاہور چلایا۔ بی اے میں ایڈمیشن لیا۔ شیر دل کے جیسے حالات تھے، اس نے پھر کسی کالج والوں سے کانٹیکٹ نہ رکھا تھا، بس اپنی پڑھائی اور چھوٹی موٹی نوکریاں کر کے گزارا کرتا رہا، کبھی فوڈ ڈیلیوری میں تو کبھی کال سینٹر پہ، مگر نادانستہ اسے اس لڑکی کی یاد آتی رہی تھی، وہی لڑکی جس نے اس ڈرے سہمے شیر دل کو سر تا پیر تبدیل کر دیا تھا۔ اس لیے اس نے پولیس میں جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس لڑکی کے لیے خود کو اس کے قابل بنائے گا، مگر اس کا سب سے بڑا چیلنج اپنا بھاری جسم تھا جس پہ اسے سب سے زیادہ کام کرنا تھا۔ اس کے لیے جم جوائن کرنا تھا جس کی بھاری فیس وہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ انٹرنیٹ پہ سب موجود تھا، تبھی اپنے ارادے مضبوط کر کے اس نے اپنا ویٹ لاس کرنا شروع کیا۔ جہاں کوئی بھاری چیز دیکھتا اٹھا کر ایکسرسائز کرنا شروع کر دیتا، بچوں کی جھولوں پہ لٹک کر اپنے قد بڑھانے پہ کام کرنے لگا، رننگ شروع کی، بھاگ بھاگ کر تھک جاتا مگر اپنے ارادے مضبوط رکھ کر بھاگتا رہتا۔ صبح وہ بی اے کی کلاسز لیتا، دوپہر میں فوڈ ڈیلیوری کا کام، شام کو اپنے اوپر کام کرتا، اور بڑی محنت سے 2 سال کے اس وقت میں اس نے اپنے ظاہری جسم کو ایک متناسب جسم میں تبدیل کر لیا تھا۔ وہ دانت جو کیڑے لگنے کی وجہ سے عجیب ٹیڑے میڑے کالے سے لگتے تھے، ڈینٹسٹ کی مدد سے وہ دانت سیٹ کروا چکا تھا، بال بھی ٹرم کروا کر وہ ہیئر اسپیشلسٹ کی مدد سے سیٹ کروا چکا تھا، منہ پہ جو گڑے محاسے تھے وہ بھی سیٹ ہو چکے تھے، کلین شیو چہرے پہ ڈھونڈنے سے بھی داغ نہ ملتا تھا، اور یہ ساری تبدیلیاں اس نے صرف اس لڑکی کے لیے کی تھیں۔ صرف ایسا نہیں تھا کہ اس لڑکی کے لیے وہ اتنا سب کچھ کر رہا تھا، ہر انسان کا اس دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہوتا ہے جس کے لیے وہ اپنی انتھک محنت کرتا ہے۔ کالج سے پہلے شیر دل کا کوئی مقصد نہ تھا۔ جب اس نے پولیس میں جانے کا فیصلہ کیا تو پہلے اسے اپنے فالتو جسم سے ہی چھٹکارا پانا تھا، پھر آج کے دور میں جہاں باطن سے زیادہ ظاہری پر کامل یقین کیا جاتا ہے، وہاں خوبصورتی تو ضروری ہے نا۔ خوبصورتی کا وہ مالک ہو چکا تھا، مشن اسے مل چکا تھا، تبھی وہ پولیس میں اپنا کریئر بنانے چلا گیا۔ مشکل ٹریننگ اور محنت سے وہ ایک اچھا پولیس والے کا عہدہ سنبھال چکا تھا۔ کالج سے پاس آؤٹ ہوئے اسے 4 سال ہو چکے تھے۔ وہ گھڑی آ گئی تھی جس کا اس نے برسوں سے خواب دیکھا تھا، وہ خواب جو اس نے ہر رات دیکھا تھا کہ وہ اس لڑکی کے سامنے اس کے من چاہے ہم سفر کی طرح آ کھڑا ہوگا، ایک پولیس والے کی طرح جیسے اس کے منہ سے سنتا آیا تھا، وہ ویسا ہی بن چکا تھا۔ شیر دل یہ سوچ سوچ کر مسکرا رہا تھا کہ وہ لڑکی اسے دیکھ کر کیسے حیران رہ جائے گی جب شیر دل اس کے سامنے پولیس کی وردی میں آ کھڑا ہوگا اور اسے ایک پولیس والے کی طرح سیلیوٹ کرے گا تو وہ کتنی خوش ہو جائے گی۔ وہ اپنی چھوٹی سی گاڑی میں اس لڑکی کے گھر کی طرف بڑھا۔ وہ ہمیشہ سے جانتا تھا وہ کہاں رہتی تھی، مگر ان گزرے وقتوں میں اس نے اس کی طرف دیکھنے کی ہمت بھی نہ کی تھی۔ وہ اسے دیکھ لیتا تو وہ کمزور پڑ جاتا۔ کیسے کیسے دل کو بہلا کر وہ اتنے سال انتظار کرتا رہا، یہ وہی جانتا تھا۔ فلاور شاپ سے اس نے خوبصورت بکے سیٹ کروایا، جسے ہمراہ لیے وہ گھر کی طرف آیا۔ گھر میں محسوس کردہ ایک رونق پھیلی ہوئی تھی، گھر پھولوں سے سجا تھا۔ وہ حیران ہوا اور اندر آیا۔ ایک لڑکی سامنے سے گزری تو شیر دل نے اسے پکارا، سنو مجھے زینیا سے ملنا ہے۔ اس لڑکی نے سرتا پیر شیر دل کو دیکھا۔ زینیا میڈم سے کیوں ملنا ہے؟ وہ لڑکی شیر دل کو دیکھ کر بولی، ان سے کہیں موٹو آیا ہے۔ شیر دل نے کہا تو وہ لڑکی پھر شیر دل کو سرتا پیر دے کر ہنسی، ہم موٹو ہیں؟ جی۔ اسی نرم مسکراہٹ سے شیر دل نے کہا تو وہ لڑکی اوپر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ لڑکی آئی اور شیر دل کو اپنے ساتھ اوپر لے کر گئی۔ شیر دل کو محسوس ہو گیا تھا کہ گھر میں شاید کوئی گھریلو تقریب کا انتظام کیا گیا تھا، تبھی وہ پہلے ہی نروس ہو گیا تھا اور دل میں سوچ رہا تھا، میں بہت غلط وقت پہ آیا ہوں۔ وہ لڑکی اسے زینیا کے کمرے میں لائی جہاں بہت ساری لڑکیوں کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ لڑکی اسے اندر لائی تو بہت ساری لڑکیوں کے بیچ گھری زینیا اسے تاروں کے بیچ کسی چاند کی مانند لگی تھی۔
ہلکے میک اپ کی تہ سے بھی وہ محسوس کر سکتا تھا کہ وہ وقت کے ساتھ نہ صرف خوبصورت بلکہ کمال کی شخصیت کی ملکہ بھی بن چکی تھی۔ شیر دل یوں ہی اس کے سامنے آ کھڑا ہوا اور اسے سلیوٹ کیا، اور وہ جو سب کچھ سوچتا آیا تھا کہ وہ اسی طرح اسے سلیوٹ کرے گا، وہ دیکھ کر حیران رہ جائے گی، ویسا ہی ہوا تھا۔ مگر اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ اس زینیا کے لیے کرے گا جو کچھ دنوں میں رخصت ہونے والی دلہن ہوگی۔ مگر وہ اپنے سارے احساسات یوں ہی دل میں رکھ کے اسے مسکرا کر بولا، پہچانا مجھے زینیا؟ ارے شیر خان تم؟ وہ حیران سی ہو کر بیڈ سے اتری۔ دوسری لڑکیاں الگ حیران ہوئیں۔ زینیا شیر دل کی طرف آئی، حیران سی، جیسے شیر دل ہمیشہ سوچا کرتا تھا، مگر فرق یہ تھا کہ زینیا دلہن بنی بیٹھی تھی اور اس بارے میں وہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ زینیا خوشی میں سے گول گول گھوم کر دیکھنے لگی۔ شیر خان تم پر پولیس کی وردی کتنی جچ رہی ہے۔ زینیا اسے دیکھ کر حیرانی سے بول رہی تھی۔ بیڈ پہ بیٹھی لڑکیاں رشک سے شیر دل کو دیکھ رہی تھیں۔ اب زینیا نے اپنے منہ پر دونوں ہاتھ رکھے تھے۔ موٹو کتنے بدل گئے ہو، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ زینیا نے اپنی آنکھوں سے کاجل نکال کر اس کے کانوں کے پیچھے لگاتے اس کی نظر اتارتے کہا، کتنے بدل گئے ہو، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ زینیا اتنے سالوں بعد اپنے اس دوست کو دیکھ کر واقعی حیران ہو گئی تھی۔ ہاں ابھی بھی نہ آتا، مگر تمہاری شادی کا سنا تو خود کو روک نہ پایا۔ شیر دل کی زبان سے یہ لفظ کیسے نکلے تھے یہ وہی جانتا تھا۔ تم پہلے آ جاتے تو میں تم سے ہی شادی کر لیتی شیر خان، تم تو میرا خواب بن کر سامنے آئے ہو۔ اور زینیا کے مذاق میں کہے گئے جملے بھی کس طرح شیر دل کے دل پہ لگ رہے تھے یہ بھی بس وہی جانتا تھا۔ اچھا یہ شیر خان تو نہ بولو، تم جانتی ہو مجھے بالکل نہیں پسند یہ نام۔ شیر دل نے یوں ہی مسکرا کر کہا، چہرے پہ مسکراہٹ ہی تو نظر آتی ہے، روتا ہوا دل کہاں نظر آتا ہے۔ اچھا نہیں کہتی۔ زینیا رشک سے ابھی تک شیر دل کو دیکھ رہی تھی، پھر اس کے بازو کو پکڑ کر بولی، واو کافی باڈی شاڈی بنا لی ہے ہاں؟ ہاں بس شوق تھا، اور موٹو موٹو سن کر کان پک گئے تھے۔ یوں ہی سر کھجاتے ہوئے شیر دل نے کہا، ویسے اپنی دوستوں سے نہیں ملواؤ گی؟ شیر دل نے زینیا کو شرارت سے چڑھایا تھا۔ جی نہیں، خبردار جو کسی کو لفٹ کروائی تو۔ زینیا نے اسے گھورا۔ اچھا بابا نہیں دے رہا کسی کو لفٹ۔ وہ یوں ہی مسکرا کر سب سے ملا۔ اس نے زینیا اور نائل کی شادی کو خوب انجوائے کیا۔ اس کے دل میں جو کچھ بھی تھا وہ اس نے نکال دیا تھا۔ دل کی سرخ دیواروں پہ کبھی جو زینیا کی تصویر لگی تھی اس نے اکھاڑ کر پھینک دی تھی۔ وہ نائل کے ساتھ خوش تھی، تبھی وہ اس پہ کچھ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ محبت کی حصول میں ضروری تھوڑی ہے کہ ہر بار کامیابی ہو، زندگی میں اور بھی بہت دکھ ہیں۔ وہ اپنا ہر احساس دل میں چھپانے کا ہنر رکھتا تھا۔ اسے اس بات کا یقین زینیا کی شادی کے دنوں میں ہو گیا تھا۔ اس دن اس نے اصرار کیا۔ وہ چاہتا تو زینیا کو منا سکتا تھا، وہ چاہتا تو انتقام کی آگ میں جل کر زینیا کو بدنام کر سکتا تھا، کوئی بھی جھوٹا الزام لگا کر، کوئی بھی غلط فہمی پیدا کر کے، مگر اس نے اصرار کر دیا، کیونکہ محبت کا ایک نام اصرار بھی ہے، اور اصرار کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ زینیا کی شادی کے بعد اس نے پھر اس سے واسطہ نہ رکھا تھا۔ یہ تو اتفاق تھا کہ اس کا تبادلہ اسلام آباد میں ہوا اور زینیا کی سرد مہری کا اسے اندازہ ہوا۔ ظاہر نہ کرتا تھا، مگر وہ بھی زینیا کی سرد مہری محسوس کر چکا تھا، اور اس کی وجہ وہ نائل تھا۔ شیر دل یہ بھی جانتا تھا۔ تبھی اس نے پھر زینیا سے ملنے کی کوشش نہ کی تھی، مگر زینیا پہ جب حملہ ہوا تو وہ بھی نائل کی طرح پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے ظاہر نہ کیا کیونکہ وہ احساس چھپانا جانتا تھا۔ زینیا کے بعد کتنی لڑکیاں آئی گئیں جن سے شیر دل کی دوستی تھی، مگر اس کا دل کسی طرف مائل ہی نہ ہوا۔ تبھی وہ اکیلا تھا۔ اسی اکیلے پن سے وہ بیزار ہو کر ہنی کو ادھر لے آیا، جس سے وہ باتیں کرتا اور باہر وہ ضرورت سے زیادہ لوگوں سے فری ہوتا، ہنسی مذاق کرتا کہ وہ اپنے اندر کی تمام چیزیں جو وہ اکیلے میں سوچتا ہے وہ سب کر سکے اور اپنے آپ کو بہلا سکے۔ کال کی آواز پر وہ حال میں آیا اور موبائل ٹیبل سے اٹھایا، فون پہ نمبر دیکھ کر مسکرایا اور کال ریسیو کی۔ ہیلو ایما، کیسی ہو؟ ناراض ہوں آپ سے، کتنا منع کیا ہے کہ فضول خرچی نہ کیا کریں، مگر آپ سنتے ہی نہیں۔ کیا ضرورت تھی اتنے مہنگے گفٹس کی؟ ارے میری پیاری بہن کی برتھ ڈے تھی، ویسے بھی اور تو کوئی ہے ہی نہیں، ابا بھی چلے گئے، مجھے تمہاری اور تمہاری امی کی ٹینشن ہوتی ہے۔ آپ ہماری ٹینشن چھوڑ دیں اور اپنی شادی کی ٹینشن لیں، میں اپنی پیاری سی بھابھی کا انتظار کر رہی ہوں۔ ہاں دیکھتے ہیں، کوئی ملی تو بتاؤں گا۔ چلو اپنا خیال رکھو اور اپنی امی کا بھی۔ شیر دل نے فون کاٹا تو اس کے چہرے پر وہی سنجیدگی طاری ہو گئی۔ 2 سال پہلے اس کے ابا کا انتقال ہو گیا تھا۔ فاختہ بیگم اور آئمہ ابا کی پینشن پہ گزارا کر رہے تھے۔ فاختہ بیگم شیر دل کی کمائی کا ایک پیسہ خرچ نہ کرتی تھی۔ ابا کے جانے کے بعد وہ گھر جو شیر دل کے نام تھا اس میں انہوں نے انہیں رہنے کو جگہ دی۔ آج وہ گھر آئمہ کے نام ہے۔ اسی احسان کی وجہ سے فاختہ بیگم شرمندہ تھی۔ ساری عمر شیر دل سے ستیلا پن جتایا تھا، مگر اسی ستیلے بیٹے نے ان کو یہ چھت دی تھی۔ شیر دل اپنے والد کے جنازے کے بعد کبھی اکاڑا نہ گیا تھا۔ فاختہ بیگم نے آئمہ کے ذریعے بہت سارے پیغام بھیجے تھے، مگر شیر دل ہنس کر ٹال دیتا۔ جب تمہاری بھابھی میری زندگی میں آئے گی نا تبھی گھر آؤں گا۔ شیر دل ایسی باتیں کر کے آئمہ کو چپ کروا لیتا۔ جی رہا ہوں بس یوں ہی عادتاً، پیاس میری ہوتی نہیں کیوں ختم، بس یوں ہی مسلسل چلتا رہا کیوں نہیں مکمل۔
اپنے آپ کو بھی میں نہ مل سکا. سن ذرا اے زندگی آغوش میں تو لے لے مجھے, گر ہے بھرم بھرم ہی سہی, ایک بار تو جی لوں تجھے. وہ اپنی سوچے جھٹک کر بالکنی سے اندر لاؤنج میں چلا گیا. یہ فلیٹ کا منظر تھا. آسمان پر کالی رات کی اوڑھنی پھیل چکی تھی جس پر تارے ٹمٹماتے نظر آ رہے تھے. مارگلا کے پہاڑ پہ اندھیرا پھیلا ہوا تھا. اچھا جی, تو 3rd ایپیسوڈ کو ہم یہاں پہ کرتے ہیں ختم, اور 3rd ایپیسوڈ پہ شیر دل کا بیک گراؤنڈ سارا بتایا گیا ہے. اچھا, میرے خیال سے اب سارے کریکٹرز کا نا انٹرو ہو گیا, اب سٹوری سٹارٹ ہوگی. ویسے سٹوری تو سٹارٹ ہوئی بھی ہے, ایک بیچ میں سین چل رہا ہے. اچھا, وہ جو دیدار کا پتہ کر رہے ہیں نا, وہ ہمارا ایس پی پتہ کر رہا ہے. یہ ایس پی کچھ زیادہ ہی پراسرار بندہ نہیں ہے, کیا پتہ اس نے کوئی جرم کیا ہوا ہو, ہے نا, اور یہ اب اتنا پریشان ہو گیا, مطلب ایک ایکسیڈنٹ یا جو بھی کہہ لیں, اور اس کے کوئی مسئلے ہیں, اس کے کوئی دشمن وغیرہ ہیں. شاید اس کی پوسٹ ایسی ہے, اس کے دشمن ہوتے ہوں گے, تو وہ اس کی پروفیشنل لائف کے دشمن ہوئیں گے, یا پھر کوئی اس کو نا بدنام کرنا چاہ رہا ہے, اس کو تنگ کر رہا ہے نا. میرے خیال سے تو ایسا ہی ہے. اور وہ کون سے بندے جو اس کو تنگ کر رہا ہے, خیر وہ بھی کہانی نکل آئے گی. اچھا, مجھ کو لگ رہا تھا کہ وہ جو ہے اپل وہ اس کی بہن ہے, لیکن نہیں, لیکن ان کی کہانی تھوڑی تھوڑی سیم ہی ہے, اپل کی اور شیر دل کی, ہے نا. مطلب کافی زیادہ سملر ہے. دونوں نے ایک تو بہت مشکل ٹائم گزارا, اور دونوں ہی اب اکیلے ہیں. دونوں کی ایک کا ستیلا ابا زندہ ہے اور اس کی ستیلی اماں زندہ ہے, اور دونوں ہی نا وہ حسرت سے دیکھتے ہیں جو کمپلیٹ لائف ہوتی ہے کسی کی, آپس میں شادی کر لو, ہے نا, ایسی شاید ہو جائے. اور وہ اس کے کمرے میں, اس کے فلیٹ میں کیوں گیا تھا اپل پہ شک کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا, وہ بیچاری کہاں کر سکتی ہے اتنا کچھ, لیکن پھر بھی وہ مشکوک کردار ہے نا. دیکھتے ہیں جی آگے کیا ہوتا ہے. دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.